الدین الخالص. بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک اللہم رب زدنی علما. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. حضرات گرامی، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اور رسول کو بھیجا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین کے لقب سے ملقب کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اب اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اور رسول کو بھیجا، لیکن آپ جانتے ہیں ان تمام انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے جسے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے انبیاء اور رسول پر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی تمام انبیاء کی امتی سے افضل اور بہتر ہیں. ہم سب کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں بھیجا، لیکن ہمیں سب سے افضل بنایا. ہمارے نبی سب سے افضل اور ان کی امتی سب سے افضل. اس لیے ہم سب کو اپنی خصوصیت، اپنے تشخص کو جاننا چاہیے اور جاننے کے بعد اسے برتنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف جان لیں، جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کریں، اسے برتے نہ، تو پھر یاد رکھا جائے کہ جاننے کے بعد اسے نہ برتنے والا اور زیادہ گنہگار ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے کتاب الرؤیا کے اندر ذکر کیا ہے. وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اسی کے بغل میں بالکل ایک آدمی پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. لیٹے ہوئے آدمی کو وہ شخص پتھر سے مار کر کے سر کچل دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیمات کو جانتا تھا، قرآنی احکامات کو جانتا تھا، نبی کی احادیث کو جانتا تھا، غلط اور صحیح کو جانتا تھا، دودھ کیا ہے پانی کیا ہے اسے جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قرآن کے احکامات کو جاننے کے باوجود چھوڑ دیتا.
قرآنی احکامات جاننے کے باوجود اس سے غفلت اختیار کرتا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 کی ہیں، ان فرض نمازوں کو چھوڑ بیٹھتا تھا. تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عذاب دے گا؟ اسے لٹا دے گا اور اس کے قریب فرشتہ پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوگا اور اس کا سر پھوڑے گا، اس کا سر کچلے گا، اس کے سر میں زخم لگائے گا. اور یہ 1 مرتبہ نہیں ہوگا، 2 مرتبہ نہیں ہوگا، 3 مرتبہ نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتہ پتھر مارے گا، سر پھوٹ جائے گا، فرشتہ اس پتھر کے پیچھے دوڑے گا، لڑکتے لڑکتے پتھر دور چلا جائے گا، فرشتہ دوڑ کر کے اسے لے آئے گا. جب تک واپس آئے گا سر ٹھیک ہو چکا ہوگا، پھر مارے گا، پھر پھوٹے گا، اور یہ کارروائی بار بار ہوتی رہے گی. سوچیے اور غور کیجیے، ہم سب قرآنی احکامات کو جاننے کے باوجود اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں. اور نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس نماز سے کتنا ہم محبت رکھتے ہیں اور کتنی ہم اس نماز سے غفلت کرتے ہیں، اسے ہمیں اور آپ کو بتانے کی جو ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. صبح فجر سے لے کر کے عشاء تک یہ 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں میں ہم کس نماز سے سوئے رہے، کون سی نماز ہماری مارکیٹ میں گزری، اور کون سی نماز ہمیں اپنے بال بچوں سے غافل کر دی، کون سی نماز سے ہم اپنے بال بچوں میں لگے رہے اور نماز کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں. حضرات، آئیے چند منٹوں میں ہم امت محمدیہ کی خصوصیات کو بیان کر دیں. امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت بنایا. کسی اور امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ خیر امت ہے. امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا. آئیے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے آؤ. وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، فحش کام سے، غلط کاری سے، اللہ کی معصیت سے لوگوں کو دور رکھو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب تک امت محمدیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتی رہے گی، تب تک یہ خیر امت کے لقب سے ملقب کی جاتی رہے گی. اور جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دے گی تو اس کا لقب خیر امت کا جو لقب ہے اسے چھین لیا جائے گا اور اسے ذم کے لقب سے ملقب کیا جائے گا. یعنی پھر اس کی مدح باقی نہیں رہے گی، اس کا تشخص باقی نہیں رہے گا، اس کی خصوصیت باقی نہیں رہے گی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طریقے کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، دروس منعقد کرتے ہیں، گھر میں، مسجد میں لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ بڑے خوش نصیب ہیں، کرتے رہنا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ برابر اس کام میں لگے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے دین کی نشر و اشاعت میں ہم آتن گوش رہیں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا. یہ امت محمدیہ کی پہلی خصوصیت ہے. امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو جو شریعت دی گئی، اس امت کی شریعت ایسی شریعت ہے کہ ساری امت کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا.
یعنی اس دین کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد، قرآن کے نازل کیے جانے کے بعد، پھر پوری کائنات میں جو بھی دین ہے سب دین کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد دین اسلام کے بعد، نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد کوئی دین نہیں چلے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر چلے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین قبول کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین کو قبول کر لے، کسی اور مذہب کو مان لے، مانتا رہے، لیکن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، آخرت میں اس کا سارا کیا دھرا ہباء منثورا ہو جائے گا، ہباء منثورا ہو جائے گا، ریتوں میں بکھیر دیا جائے گا، ذروں میں بکھیر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دین کو منسوخ کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو دین چلتا رہا وہ سارے دین محمد الرسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی کسی اور دین پر چلے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، نصارہ بن جائے، اور کوئی دین اختیار کر لے، اختیار وہ کر لے، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین اسلام قبول ہے۔ یہودیت، نصرانیت، عیسائیت کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خلافت آئی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کہیں سے تورات کا کچھ نسخہ مل گیا، کچھ پیج مل گئے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ عمر فاروق جن کے ہاتھ میں تورات کے کچھ ورقے، تورات کے کچھ اوراق ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فاروق سن لو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جاتے تو یاد رکھو عمر، موسیٰ کی نبوت نہ چلتی، موسیٰ کی شریعت نہ چلتی، موسیٰ جو احکامات لے کر کے آئے تھے وہ احکامات نہ چلتے، بلکہ لما وسعہ الا اتباعی، انہیں میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی کی موجودگی میں آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی کا امتی بننا پڑے گا۔ ایسے ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے جائیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دنیا کے اندر انہیں بھیجے گا، پھر ان کی موت ہوگی اور پھر عام انسانوں کی طرح وہ بھی دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا کے اندر تو کیا اپنی شریعت لے کر کے آئیں گے؟ اپنا قانون لے کر کے آئیں گے؟ جس زمانے میں وہ نبی تھے اور جس زمانے میں وہ نبی تھے اس زمانے میں جو قانون چلتا تھا وہ قانون لے کر کے آئیں گے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، محمد الرسول اللہ کے دین کی دعوت دیں گے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور نبی کے امتی بن کر کے آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نبی کے دین کی دعوت دیں گے، نبی کے دین کے بارے میں بتائیں گے، نبی کے دین کی تبلیغ کریں گے، نشر و اشاعت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کی آنے کے بعد کوئی دین نہیں چلے گا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہے۔ اور دیگر امتیں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد جو نبی آئے، اس نبی کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم۔ اسی طریقے سے اور بھی نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ اس دین کے آنے کے بعد سارے ادیان منسوخ ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، دو شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔ ایک کتاب اللہ کی شکل میں، جو نبی علیہ السلام کے اوپر جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور جس کی سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہیں سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ 23 سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے اوپر آیتیں نازل فرماتا، احکامات دیتا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو وحی غیر مطلوع جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتاتا، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے تھے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو مصدر ہیں جو اساسی مصدر ہیں۔ اس کے علاوہ اجماع اور قیاس بھی ہے، لیکن اساسی مصدر قرآن اور سنت ہیں۔ قرآن کریم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی مطلوع کی شکل میں، اور احادیث مبارکہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر وحی مطلوع کی شکل میں ہمارے درمیان رکھا۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ اس کتاب کے اندر رد و بدل ہونے والا نہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسا قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ دوسرے ادیان، دوسرے انبیاء جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئی، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ توریت، انجیل جس کے اندر یہودیوں نے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا۔ اللہ نے کچھ احکام نازل فرمایا تھا، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق وہاں اپنے من سے رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اور قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے نمونہ بنایا، معجزہ بنایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر کے پوری دنیا والوں کو چیلنج کیا، تم بدلنا چاہو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین مکہ جو قرآن پر شک کرتے تھے اور قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ ہی لے کر کے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک سورہ بنا کر کے لے آؤ اگر لے آ سکتے ہو، اور اگر اکیلے نہیں لا سکتے اکٹھا کر لو، لوگوں کو اکٹھا کر لو، کئی ذہن کئی عقلیں لگیں گی، پھر بنا کر کے لے آؤ، نہیں بنا کر کے لے آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم و معجزہ ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
नाजिल फरमा करके इस कुरान के जरिए से सारे दीन को मनसूख कर दिया। आजकल एक चीज बड़ी खबर बन चुकी है। वसीम रिजवी आप जानते हैं, ये वसीम रिजवी जिन्होंने पार्लियामेंट में पिटीशन दायर किया है कि 26 आयतें कुरान मुकद्दस की निकाल दी जाएं, क्योंकि ये 26 आयतें कुरान करीम के अंदर हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डाल दी हैं। यह वसीम रिजवी का जुमला है और वसीम रिजवी ने यह दायर किया है। क्या कहा? 26 आयतें दहशतगर्द की तालीम देती हैं। 26 आयतें दहशतगर्द की तालीम देती हैं और अमन और सलामती का जनाजा निकालती हैं। वसीम रिजवी ये गलतफहमी में है। वसीम रिजवी ये नहीं जानता कि इस्लाम वो दीन है जो अमन और शांति चाहता है। इस्लाम वो दीन है जो अमन चाहता है। इस्लाम वो दीन है जो सुकून और चैन की तालीम देता है। इस्लामी तारीख पढ़ जाइए, इस्लामी तारीख पढ़ जाइए। इस्लामी तारीख में बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलेंगे जिनमें मुसलमान इख्तिदार में थे, मुसलमान इख्तिदार में थे, लेकिन उन्होंने जिजिया लेकर के गैर मुस्लिमों को अपने यहां ठहरने की इजाजत दी। क्या यह साबित नहीं? अगर मुसलमान दहशतगर्द होते तो फिर अपने इलाके में गैर मुस्लिमों को रखने की कैसे इजाजत दी थे? इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो 26 आयतें निकालने का हुक्म दिया है, यह अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और पसे मंजर में नाजिल किया है। मैं उससे कहता हूं कि वो पढ़े कुरान करीम की उन आयतों को, उसके आगे और पीछे के जुमले को पढ़े, उसके तर्जुमे को पढ़े, उसकी तफसीर को पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा ने उसे क्या समझा है, हमारे असलाफ ने क्या समझा है, उसे समझे फिर वो बात करे। अगर वो अच्छे से समझने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह फिर वो ऐसे जुमले अपनी जबान से नहीं निकाल सकता। और याद रखे, उसने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम की दुश्मनी में यह बात कही है, क्योंकि उनके यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु गासिब हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हजरत अली की खिलाफत को गसब किया है। हजरत अबू बकर खिलाफत के हकदार नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह। उस्मान गनी खिलाफत के हकदार नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह। उमर फारूक खिलाफत के हकदार नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह। सबसे पहले हकदार थे तो हजरत अली थे, नऊज़ बिल्लाह। ये हजरत अली को सबसे पहला खलीफा मानते हैं और तीनों सहाबा इकराम को नऊज़ बिल्लाह गासिब कहते हैं और बहुत सारे ऐसे अलकाब से नवाजते हैं जिनका हम मुसलमान अपनी जबान पर लाना भी मुनासिब नहीं समझते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इतना ये गुलू करते हैं कि अपनी अजान में कहते हैं कि अशहदु अन्ना अली अल वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। वह वसी रसूलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल की वसीयत इनके बारे में है, ये अल्लाह के रसूल के वसी हैं। वह खलीफतुहु बिला फसल, और कहते हैं ये खलीफे बिला फसल है। अपनी अजान में बाकायदा इतने इजाफे के साथ कहते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हजरत अली खलीफे बिला फसल हैं, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले खिलाफत के हकदार हैं। तो मेरे भाइयों, ये वसीम रिजवी जो ये कहता है कि 26 आयतें कुरान से निकाल देनी चाहिए, दुनिया का कोई शख्स निकालने पर कादिर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और एक एक आयत की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने ली है। अगर कोई निकालना चाहेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर वो अपनी सजा देख लेगा। अगर कोई भी कोशिश करेगा, अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से उसको दुनिया के अंदर उसके जुर्म की पादाश में उसे पकड़ेगा। हजरात गिरामी, उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि इस उम्मत के अक्सर लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और इस उम्मत के 4 अरब 90 करोड़ लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। 4 अरब 90 करोड़, और हदीस के अंदर आता है
اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 3 لب بھر کر کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ روایت بخاری کی ہے. اور وہ روایت جس میں 4 ارب 90 کروڑ کا تذکرہ ہے وہ بخاری سنن ابی داؤد کی صحیح روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تو اس امت کے اکثر لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور 4 ارب 90 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے؟ لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون. جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور جھاڑ پھونک نہیں کراتے. ولا يتطيرون بدفعلی نہیں لیتے. وعلى ربهم يتوکلون اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے ولا يقطعون گودنا نہیں گدواتے. جسم کے اندر گودنا نہیں گدواتے. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا اور جھاڑ پھونک کرانا دونوں منع ہے. دونوں نہ کرنے والے جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ایسے ہی ڈائریکٹ داخلہ ہو جائے بغیر حساب و کتاب کے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کیا بھی ہے، یعنی لوگوں کو کے اوپر دم بھی کی ہے. اور حضرت عائشہ نے بیماری کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی دم کی ہے. تو دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کراتے. آج کل غیر شرعی جھاڑ پھونک کا بڑا چلن ہے. پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس آدمی جاتا ہے جن کے پاس دین کی جانکاری نہیں، ایک آنے کی جانکاری نہیں جس کو کہا جائے، اس کے پاس جاتا ہے. اس کے پاس جا کر کے اس سے جھاڑ پھونک کراتا ہے، اسے دعا تعویذ کراتا ہے اور غیر شرعی کام کر کے اپنے ایمان اپنے دین کا سودا کر کے آتا ہے. حضرات گرامی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. مصیبت کے وقت کی دعا، پریشانی کے وقت کی دعا، ڈرنے کے وقت کی دعا، اور بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان دعاؤں کو پڑھیے، انشاءاللہ وہ دعا کارگر ثابت ہوگی. انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے سے ہم شفا یاب ہوں گے، بشرطے کہ ہم اس نیت سے دعا کریں، دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. صحابہ اکرام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سفر کر رہے تھے، بادشاہ ایک مقام پر پہنچے، ایک علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں کے بادشاہ کو بچھو زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا. پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کے پاس علاج ہے، بلوایا گیا. صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا ہم علاج کریں گے لیکن ہم اس کا اجر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس بادشاہ کے زخم پر دم کیا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ زخم ٹھیک ہو گیا. پھر وہ جو اجر متعین ہوا تھا اور لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. تو آپ دعا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان دعا کے ذریعے سے ہم شفا یاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ دل میں نیک ارادہ ہو اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا. امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لوگ کل قیامت کے دن اپنے اعضائے وضو سے پہچان لیے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیسے آپ پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء
وضو میں جن اعضا کو دھویا جاتا ہے، وضو میں جن اعضا کو بھگایا جاتا ہے، وہ اعضا چمک رہے ہوں گے، اس چمکنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پہچان لوں گا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور یہیں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے، ان لوگوں کو بھی پہچان لیں گے جو بدعتی ہوں گے، جو دنیا کے اندر دین میں زیادتی کرنے والے ہوں گے، دین میں بڑھاوا کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی اللہ کے نبی پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب بھی آنے کی کوشش کریں گے، لیکن بیچ میں فرشتے حائل ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، پردہ ڈال دیں گے، نہیں نہیں آپ کو نہیں جانا ہے، نہیں نہیں آپ کو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی نہیں پینے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے پاس آنے دو۔ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کے آنے کے بعد، دنیا سے آپ کے کوچ کر جانے کے بعد، آپ کے انتقال کر جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں زیادتی کر دی تھی، آپ کے دین میں بڑھوتری کر دی تھی۔ اللہ کے نبی فوراً کہیں گے فسوکن لمن غیر وادی، دوری ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد تغیر تبدل کر دیا تھا، میرے دین میں میرے آنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تبدیلی کر دی تھی، دور ہو جاؤ، نہیں آنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ نبی کو بتایا جائے گا کہ اے نبی آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں زیادتی کر دی تھی، بڑھوتری کر دی تھی۔ معلوم ہوا نبی علم غیب نہیں رکھتے، اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور علم غیب ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے کہ یہ میرے امتی ہیں کیوں روک رہے ہو، فوراً بھگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے، بھول چوک ہو گئی معاف۔ کسی نے آپ کو کسی کام پر مجبور کر دیا اور بہت مجبور ہو گئے تب بھی معاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا ہے، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف۔ اور اگر کسی نے کسی چیز پر آپ کو مجبور کر دیا اور بالکل آپ مجبور ہو گئے، مجبوری میں آپ نے کوئی چیز ایسی کر دی جو شریعت کے خلاف ہے، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے بہت ساری آسانیاں فراہم فرمائی ہیں۔ امت کی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ امت کے کسی فرد کے جسم میں اگر پیشاب لگ جاتی ہے، کپڑے پہ پیشاب لگ جاتی ہے، کپڑا دھل لیں، جسم کے وہ حصے کو دھل لیں، پاک ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل میں کتنی پریشانی تھی، کپڑے پر پیشاب لگ گیا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جسم میں پیشاب لگ گیا، لیٹرین لگ گئی، وہاں کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی فرمائی ہے۔ ہم سب بڑے آسانی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان دین دیا ہے، اس کے باوجود اپنے دین پر عمل نہیں، اس کے باوجود اپنے دین سے بیزاری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے دین کے قریب آئیں۔ امت محمدیہ کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انہی باتوں پر اب میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کی سچی تعلیمات کو بیان کرنے والا اور نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو باتیں معلوم نہیں ہیں اے اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔